احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ دو ہی آیتیں پڑھی ہیں میں نے۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، ورنہ اپنی فطرت میں یہ نہ نوری ہے نہ خاکی ہے، ناری ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عمل کر کے دیکھ۔ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر ہمیں قبر میں پہنچنا ہے، اور قبر میں اس زندگی کا حساب ہونا ہے۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے، حشر میں 5 سوال ہوں گے، میدان محشر میں۔ جس کے جواب قبر میں اچھے نکل آئے تو وہ اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ فرشتے ٹھنڈی ہوائیں اس کو ڈالتے ہیں، خوشبوئیں چاروں طرف سے آتی ہیں، اور وہ مزے سے سو رہتا ہے۔ پہلا سوال اس میں من ربک، تیرا پروردگار، تیرا پالنے والا کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تو نے زندگی میں کون سا دین اختیار کیا، کون سا مذہب اختیار کیا، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اور تیسرا سوال نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا کہ بتائیے کون ہے۔ اگر آپ سے محبت ہوگی، زندگی بھر درود شریف پڑھے ہوں گے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو یہ پہچان سکے گا کہ یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تو نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کے پیغام اور ان کا جو کلام تو نے جو ان پر نازل کیا، تیرا کلام، اس کے اوپر میں عمل کر کے آیا، یہ سب وہاں دکھلا دے گا۔ یہ 3 سوال ہو گئے، پریکشا ہو گئی۔ اگر اس میں پاس ہوا تو پھر اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر پاس نہیں ہوا تو پھر قبر کو ایسے بھیج دیں گے دونوں طرف سے، پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائے گی، اور کہیں سے جہنم کے اژدہے آئیں گے، سانپ آئیں گے، ناگ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کیڑے آئیں گے، اور مردے کے جسم پر وہ ناچیں گے، کودیں گے اور ڈسیں گے اور کاٹیں گے، اور اس کی تکلیف ہوگی۔ ایسا نہیں کہ روح نکل گئی تو تکلیف نہیں ہوگی۔ روح اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد نکال کر علیین یا سجین میں لے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے روح کو، اور روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم قبرستانوں میں دیکھتے ہیں کہ بعضوں کے جسم بوسیدہ ہو کر ہڈیاں ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مٹی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق اللہ سے ڈر کے دنیا میں ولایت والی زندگی گزاری، خوف خدا والی زندگی گزاری، تو اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ان کے جسم کی مٹی کو کیڑے تو کیا، ان کے کفن تک کو سلامت رکھتے ہیں، اور قیامت تک سلامت رکھیں گے۔ اور وہ بندہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سوتا ہے۔ اللہ خود حکم کرتے ہیں نم کنوم العروس، کہ تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تجھے جگانے والا تیرا محبوب ہوگا۔ یعنی قیامت تک وہ سوتا رہے گا، اور قیامت کے دن جب پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پھر اطمینان سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جگائیں گے کہ اے میرے محبوب بندے اب چل، اور اس کو عرش کے سائے میں جگا دیں گے۔ لیکن پھر بھی وہاں 5 سوال کا مطالبہ تو ہے ہی، دوسری ایگزام
دوسرا ٹیسٹ، 5 سوال، زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تجھے پاس جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا، یہ 5 سوال وہاں ہوں گے۔ اگر تھوڑی سی چوک نکل گئی پھر اعمال نامہ تولے جائیں گے، سب کے عمل تولے جائیں گے، ترازو قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، اور اللہ کی کرسی یعنی عرش کے سائے کے، عرش کے نیچے قرآن یہ لٹکا ہوا ہوگا۔ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کا پورا پورا حق ادا کیا وہ قرآن سفارش کرے گا۔ یہ لائن میں آئیں گے نا، سب کورٹ میں جاتے کیسے لائن میں آتے مجرم، تو وہ قرآن بولے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا، اس کو معاف کر دو۔ اس کو کہتے شفاعت، سفارش۔ تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے کہ میرے کلام نے جب تیری گواہی دے دی جا۔ دوسرے ایک سامنے کھڑے ہوں گے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی شفاعت کا حق ہوگا، وہ سجدے میں ہوں گے، پہلے قیامت ہوگی جب، اور کہیں گے اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دے، اے اللہ میرے امتیوں کو معاف فرما، ہمارے لیے ہے وہ تحفہ۔ تو اللہ خود کہیں گے کہ میرے محبوب بندے سل تؤتی، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، جو تو مانگے گا وہ دوں گا۔ اور پھر اپنے اپنے امتیوں کو جس نے پہچانیں گے، کس کو؟ جو اپنے جیسا ہوگا اسی کو تو پہچانیں گے نا۔ لیکن ہم داڑھی رکھنے سے، ٹوپی پہننے سے، جبے کرتے پہننے سے، ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی نہیں، غیروں کے ڈر کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں صاف کہہ دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو کہ داڑھی ٹوپی سے ڈر ان کو لگتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ دوسروں کو ہم سے ڈرا کر ہمارے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے دنیا میں ہم اقلیت میں ہیں اور دوسری قومیں اکثریت میں ہیں، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم نے مصنون لباس اختیار کیا، داڑھی اختیار کی، ٹوپی اختیار کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب پڑے گا، زیادہ خوف والے ہوں گے، ڈریں گے وہ ہم سے۔ ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں، نہ مال و متاع ہے، نہ ہتھیار ہے، سامان ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے ڈر رہے ہیں اور بڑے بڑے پلاننگ کر رہے ہیں ہم کو ختم کرنے کے، جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے چل رہا ہے یہ معاملہ، کہیں نہ کہیں ان کی دھرم سنسدیں ہوتی ہیں اور کوئی اپنا کرتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ لباس اختیار کیا اور یہ داڑھی اختیار کی اور مساجد کو آباد کیا اور مسجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو کیا ہوگا وہ بھی بتا دوں۔ اور آپ صاف لفظوں میں ان کو بھی بتانا کہ اللہ ہے، خالق و مالک ہے، طاقتور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ساری دنیا ایک اللہ کو مانتی ہے، نہیں مانتی ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے مندر اور یہ مورتیاں، یہ تو سب بکھیڑے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم تو ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں، بس اس میں ہم کو بھگوان نظر آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا مجسمہ بنا کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صاف لفظوں میں، کوئی مذہب کی تعلیم نہیں اس میں، صاف لفظوں میں کہنا کہ مارنے والا جہنم میں جائے گا اور مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو صرف خوف خدا کی وجہ سے اپنا حلیہ جس نے صحیح کیا، اپنے آقا کے مطابق جس نے اپنے حلیے کو کیا اور اپنے کردار کو کیا، مسجدوں کا عادی ہوا اور صوم و صلات کا پابند ہوا، اور صرف اسی وجہ سے اس کو مارا جاتا ہے، وہ مارنے والے بھائی